من الدنیا بلا ایمان، علماء سے دور بھاگنے والے بے ایمان ہو کے مریں گے۔ کیونکہ ایمان تو بتانا تھا علماء نے، ان کے قریب تو بیٹھے نہیں، ان سے کر رہے ہیں فرار۔ کون بتائے گا دین؟ خدا زندہ و سلامت رکھے علامہ الشیخ محسن علی نجفی حفظہ اللہ کو ایک نشست میں ہم بیٹھے تھے، فرمانے لگے، رو کے فرمانے لگے کہ جن لوگوں نے دین بتانا تھا ان سے تو نفرت دلا دی گئی، ان سے نفرت دلا دی گئی۔ اس قوم کو کون بتائے گا دین؟ نفرت دلا دی گئی، کہا گیا او یہ فلاں ایجنٹ ہے، فلاں ایجنٹ ہے۔ اتنا غلط پراپوگنڈا کیا گیا میرے بھائیوں اور بزرگوں کہ آپ کے مذہب کے مقدس ترین علماء کو ایجنٹ کہا گیا، اور یہ غلط پراپوگنڈا تھا۔ اور غلط پراپوگنڈا ایک ایسی بری شے ہوتا ہے میرے بھائی، آپ تاریخ میں جائیں، اکثر و بیشتر 1000 رکعت پڑھنے والے علی ابن ابی طالب علیہ السلام، ان کے بارے میں جو شام میں غلط پراپوگنڈا ہوا، شامی کہتے تھے علی بھی مسجد میں گیا تھا۔ یہ کیا تھا؟ غلط پراپوگنڈا۔ اگر غلط پراپوگنڈا کا اثر منفی امیر المومنین پہ ایسا ہوتا ہے تو تیرے مذہب کے علماء کس بات کی مولی ہے؟ کسی کو وہابی کہا گیا، کسی کو ایجنٹ کہا گیا، کسی کو منکر ولایت کہا گیا۔ اس انسان کو منکر ولایت کہا گیا جس نے ولایت کے موضوع پہ 1000 صفحوں میں کتابیں لکھی، جس کا نام علامہ محمد سے نجفی رحمت اللہ علیہ تھا۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، بہت دور اندیش عالم دین اور مظلوم عالم دین، جس نے قوم کا ہر لحاظ سے دفاع کیا، داخلی دشمنوں سے بھی دفاع کیا، باہر کے دشمنوں سے بھی دفاع کیا، داخلی دشمنوں سے دفاع کے لیے اصول شریعہ لکھی، اور خارجی دشمن سے دفاع کے لیے تجلیات صداقت لکھی۔ قوم نے کہا یہ تو ولایت کا قائل ہی نہیں، جس بندے خدا نے ولایت کے اوپر اثبات الامامت لکھی۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، کاش لوگ اس بزرگ عالم دین کو پڑھتے، پھر پتہ چلتا کہ یہ ماشاءاللہ علم کا کتنا بڑا سمندر ہے۔ ہر مذہب پہ میں فہرست گنوں جو اس بندے خدا نے کتابیں لکھی ہیں، فہرست کے لیے بھی ڈھیر سارا میرے بھائی اور بزرگوں وقت چاہیے۔ ہماری احادیث کی کتابوں میں سے سب سے بڑی کتاب جو ہے نا، وہ وسائل الشیعہ ہے۔ شیخ عاملی رحمت اللہ علیہ نے کتب اربع کو جمع کیا، ساری کتابوں کو اکٹھا کیا، کچھ اضافہ بھی کیا، تکراری چیزوں کو حذف کیا۔ 20 جلدوں میں وسائل الشیعہ لکھی، 20 جلدوں میں، اور ان 20 جلدوں کا اس مرد مجاہد نے اردو میں ترجمہ کر دیا۔ 20 جلدوں کا ترجمہ مگر آسان ہے؟ جب ترجمہ کر رہے تھے، میں آپ کو پتہ ہے کہ 1986 سے ان کی خدمت میں ہوں، اور آخری لمحات تک رہا، اور اس پہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ جب لکھ رہے تھے نا، تو میں نے کہا آغا صاحب یہ کیا اب لکھ رہے ہیں؟ وسائل الشیعہ احادیث کی کتاب ہے، اور حدیث کی ضرورت ایک مجتہد کو پڑتی ہے۔ یہ عوام حدیثوں کو کیا سمجھے، جن کی زندگی گزر رہی ہے آدھے راوی، اور ہاتف غیبی دی آواز آئی، وہ کون ہاتف غیبی، کہاں سے آئی؟ جو قوم جس کا گزارا ہی اسی پہ ہے، آدھے راوی پہ، پتہ نہیں ہے کہ وہ راوی ابو ہریرہ ہے یا زرارہ ہے۔
یہ قوم کیا سمجھے گی حدیثوں کو؟ مرحوم فرمانے لگے یہ میری غیرت مذہبی کا نتیجہ ہے۔ میں نے کہا غیرت مذہبی سے کیا مراد ہے؟ فرمانے لگے جب کوئی کیس عدالت میں جاتا ہے نا تو ادھر سے سیاستہ آتی ہیں، سیاستہ برادری کی طرف سے، ہماری طرف سے تحفۃ العوام جاتا ہے۔ کوئی اردو میں مستند کتاب ایسی نہیں تھی کہ جو ہم وہاں عدالت میں پیش کر سکیں۔ میں نے اس وقت اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ اگر تیری ذات نے توفیق دی تو میں ملت جعفریہ کے لیے احادیث کا خزانہ چھوڑ کے جاؤں گا۔ میں نے 20 جلدوں کا ترجمہ اس لیے کیا کہ اگر وہاں سے سیاستہ چند جلدوں میں آتی ہے تو احادیث معصوم کا خزانہ 20 جلدوں میں سامنے جانا چاہیے۔ 60,000 کے قریب احادیث کو جمع کیا اس مرد مجاہد نے، ایسی ایسی کتابیں لکھ کے، قرآن کی تفسیر لکھ کے، ترجمہ لکھ کے، مقتل امام حسین علیہ السلام پہ سعادت الدارین لکھ کے۔ اور یقین کرو ایک طالب علم ہونے کے ناطے سے عرض کر رہا ہوں، جنہوں نے مجلسیں پڑھنی ہے نا، جنہوں نے کربلا پڑھنا ہے، ان کے لیے 2 کتابوں کا پڑھنا ضروری ہے۔ ایک مقتل مطہر شہید مطہری اور حماس حسینی، اور دوسرا سعادت الدارین فی مقتل الحسین، جس کے مصنف علامہ محمد حسین ڈکو ہیں، جنہوں نے واضح طور پہ لکھا ہے کہ یہ روایت صحیح ہے اور یہ روایت ضعیف ہے۔ اور میں نے ایک طالب علم ہونے کے ناطے سے دونوں کتابوں کا بار بار مطالعہ بھی کیا اور تقابل بھی کیا۔ یقین کرو اس نتیجے پہ پہنچا کہ دونوں محققین کی رائے 99.99% ایک دوسرے کے موافق ہے۔ جس کو اس مرد مجاہد نے ضعیف لکھا ہے، شہید مطہری نے بھی ضعیف لکھا ہے، لیکن یہ بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، سعادت الدارین پہلے کی ہے، مقتل مطہر بعد کی ہے۔ یہ نہ کہنا کہ تو نقل ماری، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ تحقیق فرماتے تھے ایک ایک مسئلے پہ خیمے لگا کے تحقیق کی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں اور بزرگوں، اور عقائد میں سب سے بہتر کتاب جو میری نگاہوں سے گزری ہے وہ احسن الفوائد فی شرح العقائد ہے۔ میں ایک مدرسے میں پڑھ رہا ہوں، اس لیے ضروری سمجھتا ہوں، میرا تو اگر میرے بس میں ہو میں سارے مدارس کے نصاب میں عقائد کے لیے احسن الفوائد کو لازم قرار دوں۔ حتیٰ ان لوگوں کی خدمت میں بھی گزارش ہے جو ڈھکو کو برداشت نہیں کر سکتے۔ مجھے پتہ ہے کچھ لوگ ہیں جو برداشت نہیں کر سکتے، جو نہیں کر سکتے ان کی خدمت میں بھی گزارش ہے کہ عقائد کی صحت کے لیے احسن الفوائد پڑھو۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اور یہ بھی عرض کروں، یہ محمد حسین ڈھکو بھی انہی مدارس سے پیدا ہوا ہے، یہی مدارس جو آپ کے ہیں۔ یہ نہ سمجھا کرو کہ یہاں طالب علم رہتے ہیں پتہ نہیں کیا کچھ ہے، بیچارے دال کھاتے ہیں۔ میں عموماً عرض کرتا ہوں دال کھاتے ہیں لیکن حلال کھاتے ہیں۔ اس حلال کے اثرات ہوتے ہیں کہ کوئی محمد حسین سدھو پورے والا بنتا ہے، کوئی محمد حسین ڈھکو بنتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے اپنے بچوں کو طالب علم بناؤ۔ یقین کرو طالب علم کے رزق کی ضمانت خصوصی طور پہ خدا نے لی ہے۔ بھوکے نہیں مرتے، کبھی بھی خدا اپنے پیارے بندوں کو ذلیل نہیں کرتا۔ خدا گری کے رحمت کرے علامہ سید صفدر حسین نجفی، جو ایک مہربان ماں کی طرح تھے طالب علموں کے لیے، وہ عموماً فرمایا کرتے تھے بیٹا اپنے مستقبل کے بارے میں پریشان مت ہونا۔ کہا میں نے ریسرچ کی ہے کہ جو طالب علم ہوتا ہے نا، جس قبیلے سے بھی ہو، بے شک ایک پیش نماز کی حد تک ہو، وہ مالی طور پہ بھی اپنے قبیلے میں بلند نظر آتا ہے۔
اور خود کہتے تھے او ہم وہ علی پور دور، علی پور گھلیاں کے قریب مکول ہڈیر کے دیہات جہاں کچے کوٹھوں میں لوگ رہتے ہیں، فرمانے لگے صفدر حسین وہیں سے ہے، لیکن میری بھی آج ماڈل ٹاؤن میں کوٹھی ہے۔ اس لیے کبھی یہ نہ کہنا کہ ہائے کیا بنے گا طالب علموں کا۔ میرے بھائی اور بزرگوں، طالب علموں کا مدارس میں نہ آنے